نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ مسلمان جب آپس میں لڑنے لگے، بھیڑ ہو جائے ان کی، جنگیں ہوں یا کوئی ایسی اجتماعی شکل میں لڑائی ہو یا انفرادی طور پر دو اشخاص کی لڑائی ہو، دونوں ہی مسلمان، دونوں ہی کلمہ گو، تو ایسی صورت میں دونوں مر جائیں، یہ اس کو قتل کر دے اور وہ اس کو قتل کر دے، کیونکہ آج کل تو یہ زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے کہ اس نے ادھر سے گولی چلائی، اس نے چلائی، اس نے بم پھوڑا ادھر، اس نے جو بھی معاملات ہوئے اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو قتل کر گئے، دونوں مر گئے۔ تو ان میں سے کیا ایک شہید اور ایک جہنمی ہوگا؟ تو کون ہوگا؟ یا کوئی اور صورت ہے؟ تو اس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کھل جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے جو معاملات ہیں حتمی طور پر صرف اس شخص کے بارے میں کہے جا سکتے ہیں جس کے دنیا سے جاتے وقت ایمان کی گارنٹی دی جا سکتی ہو، گواہی دی جا سکتی ہو، یا اس کے کفر کی حتمی بات کی جا سکتی ہو، گارنٹی دی جا سکتی ہو۔ اور اس کی صورت ایک ہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہو، مثلا فرعون کے بارے میں بتا دیا قرآن میں، قارون کے بارے میں بتا دیا، اسی طرح نام لیے بغیر نمرود کا تذکرہ آ گیا، ابو جہل کا نام نہیں لیا لیکن تذکرہ آ گیا کئی آیتوں میں، اور اسی طریقے سے ابو لہب کا باقاعدہ نام آ گیا۔ تو ان کے بارے میں تو، اور پھر احادیث نے بہت ساری چیزوں کو ان میں سے کنفرم بھی کر دیا۔ اب موجود دنیا کے اندر ایک شخص بظاہر مسلمان ہے لیکن مرتے وقت وہ کس حالت میں ہے، یا خود اس کے ایمان کا وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ نمبر دو یہ کہ وہ غیر مسلم نظر آتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو۔ تو حتمی فیصلہ وہ تو اللہ ہی کریں گے قیامت والے دن، کیونکہ وہ تو سارا رزلٹ جب آؤٹ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ گیس ورک تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اصل جواب تو اس کا یہ کہ اللہ عالم۔ لیکن شریعت نے اس بارے میں رہنمائی کیا کی ہے جبکہ دونوں طرف مسلمان ہو؟ تو سب سے پہلے اس میں سورہ حجرات کی جو آیت ہے وہ رہنمائی اس بارے میں کرتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، کوشش کرو عام مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، عام لوگوں کو، جن جن لوگوں کے پاس کچھ بھی صلاحیت ہے، ان کا کچھ قدرت ہے، کچھ استحقاق ہے، کچھ ان کی سے ہے، کچھ ان کی بات چل سکتی ہے، وہ کوشش کریں اور ان کے درمیان اصلاح کریں، معاملات کی صلح ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والا ہو، دو گروہوں میں سے ایک زیادتی کر رہا ہے، اب یہ لڑائی ہوئی کسی بھی بنیاد پر، ابھی ہم اس پہ آتے ہیں مزید تفصیل میں، کسی بھی بنیاد پر لڑائی ہو گئی، ایک نے چڑھائی کر دی، ایک زیادہ زیادتی کر رہا ہے، ایک زیادہ ظلم کر رہا ہے دوسرے کے مقابلے میں، بظاہر ایسا نظر آئے آپ کو، لوگوں کو، عوام کو، اس علاقے کے ذمہ داران کو، جو اس معاملے کو کسی بھی درجے میں کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹین کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایسا تو کوئی آدمی اٹھ کے نہیں کرنے لگتا ہے، وہی کرتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہو، کچھ اس کی بات ہو، امام مسجد کا، محلے کا کوئی ایسا ذمہ دار فرد ہے، کوئی ڈاکٹر محلے کا ایسا ہے کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، وہ سب کا کلینک چلاتا ہے، تو سب سے تعلق اس کا ہوتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ جو محلے میں بن جاتے ہیں ذمہ داران کے درجے میں، ایسا نہیں کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے ہو، بلکہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ایک خاندان کے اندر جیسے ہوتے ہیں اسی طرح محلوں میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے محلوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے کسی شخص کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملایا اور اس کی بات مانی، تو وہ ذرا اس پہ اگر انفلوئنس کر سکتا ہو، اثر ڈال سکتا ہو، تو جس نے زیادتی کی اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے پہ تم مدد کرو۔ تو وہ نہیں سن رہا ہے، یہ والا گروہ زیادہ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ اس والے گروہ کے ساتھ مل کے اس کے خلاف، اس کے اس فتنے کو روکے، اس کی زیادتی کو روکے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک ان میں سے زیادتی کر جائے، دوسرے پر تعدی کرے، ظلم کرے، تو تم کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَفِي فَقَاتِلُوا الَّتِي
تبغی، وہ جس نے زیادتی کی ہے تم اس سے لڑو، یعنی تم ان کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ لڑو، حتی تفیء الی الامر، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے معاملے کی طرف، یعنی وہ اب سننے پہ تیار نہیں ہے، مان نہیں رہا، زیادتی کی چلے جا رہا ہے، گڑبڑ کی جا رہا ہے ایک طائفہ میں سے، ایک گروہ میں سے. تو آپ نے جو آپ کے پاس ذمہ داریاں، صلاحیتیں، طاقت بہم پہنچائی، وہ سب معاملات ان سب کو آگے رکھ کے کوشش کی تو آپ ان کی سپورٹ میں ان کے خلاف ہو جائیں اور ہیلپ کریں. حتیٰ تفیع جائے فَإِن فَات، اور اگر جب وہ لوٹ آئے، اب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں، اب ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے بات ہی کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے، تو بات کرنے پہ تیار ہو گئے، رفع دفع کرنے پر. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان کا معاملہ سنو، سائیڈز مت لو، دونوں کی سنو، طریقے سے سمجھاؤ، پیار محبت سے بات کرو اور اس معاملے کو کلیئر کرو. تو یہ انہوں نے کیا. جب یہ آپ نے معاملہ کر لیا تو معاملہ ہو سکتا ہے اس میں نمٹ جائے، کبھی ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں نمٹے گا، نہیں نمٹ پایا. حکومت نے کوشش کر لی، ادھر بھی پارٹی ادھر بھی پارٹی، دونوں نہیں سننے والی، اپنی اپنی حرکتیں کر رہی ہیں. تو اس سیناریو میں پھر ہم کیا کریں، یعنی ہم کیا سمجھیں. تو اس میں پہلا اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو اکثر کتابوں میں پہلی حدیث ہوتی ہے حدیثی کتابوں میں، اور عام طور پر سب مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اسلامی ملکوں میں تعلیم پڑھی ہوتی ہے تو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو بھی یاد ہوتی ہے، سنی ہوتی ہے انہوں نے، کم از کم اندازہ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ان میں سے کون کس نیت سے لڑ رہا ہے. ایک شخص کی نیت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل جو کام کر رہا ہوں یہ حق ہے، اس میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے، اپنے علم کی حد تک، اور معاملہ اتنا واضح حرام یا حلال کا نہیں ہے، بلکہ ایک کا ویو یہ ہے اور دوسرے کا ویو یہ ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے اور وہاں ان کا معاملہ ہوگا. نیتیں ہم جانچ نہیں سکتے، اللہ جانیں گے، اللہ وہاں دیکھ لیں گے. اب ایسا ہوا کہ یہ دونوں لڑ رہے، دونوں کی نیت فاسد تھی، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والی تھی، پرسنل کوئی گرج بھی ساتھ آ گیا بیچ میں، نام اس کا لگا کے اس بنیاد پر کر لیا. تو ایسی صورت میں اگر ذاتی غرض شامل ہو گئی اور اس بنیاد پر کیا تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کے دونوں جہنم. تو حدیث جو ہے وہ یہاں رہنمائی کرے گی کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں، ناحق قتل کے درپے ہوں، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے، لڑائی ہوئی، اس نے اس کو مار دیا اور خود قاتل بن گیا، وہ مقتول ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جو قاتل ہوا وہ تو سمجھ میں آتا ہے اس نے قتل کیا، مقتول کیوں؟ فرمایا اس کی بھی یہی نیت تھی، اس کا ارادہ بھی یہی کرنے کا تھا، وہ اس کا بس نہیں چلا، اس کا داؤ نہیں چلا، داؤ اس کا چل گیا، پہلے پھونک اس نے مار دی. تو اب اس سے بالکل بات دو ٹوک طریقے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر نیت میں فساد ہے یا ناحق کام کر رہا ہے، اس صورت میں جو بھی ہو، قاتل ہو یا مقتول، دونوں جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے، پھر آگے اللہ ان کا جو معاملہ فرمائے. اب یہ ایک ایسا سیناریو ہے کہ جس کے اگلا سیناریو کہ جس میں دونوں کے دونوں اخلاص سے صحیح سمجھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں ایک کی غلطی تو ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی حق پر ہوں. اس صورت میں یہ ہے کہ اگر دونوں طرف جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں، جس کی بیس پہ کام ہو رہا ہے، وہ اخلاص سے اور کوالیفائڈ ہونے کی حالت میں ایک ڈیسیجن لیتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، تو دونوں جنتی ہیں، دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں اسلام کے لیے ہی لڑنے والے اور مرنے والے شامل ہوں گے، دونوں ہی شہید ہوں گے، دونوں ہی، یعنی شہید سے مراد وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے. اور اس کی مثال جنگ جمل اور جنگ صفین، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور و معروف قول ہے کہ جب آپ نے فرمایا، جب پوچھا گیا جنگ ختمے پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس میں کامیاب ان کی سائڈ ہوئی جنگ جمل میں، اور دوسری طرف عشرہ مبشرہ تھے، اس طرف سیدنا علی خود عشرہ مبشرہ میں سے، اور خلیفہ وقت ابھی اس طرف اکثر لوگوں نے قبول بھی کر لیا، اس طرف والوں نے ابھی بیعت نہیں کی ہے۔ اور لڑائی کی وجہ کیا بنی؟ اصلاً تو کل یہ مطالبہ تھا کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، مدینے میں رہتے ہوئے ان کے گھر میں گھس کے دشمنوں نے، بلوائیوں نے یہ حرکت کی ہے، خوارج نے، اس طرح کے حرکتیں کرنے والے لوگ جو ایکسٹریمسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہے، تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کا بدلہ لیا جائے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ریٹیلیشن میں، ریٹریبیوشن میں، قصاص میں، جان کے بدلے جان میں تمہارے لیے زندگی ہے، ایسا کرو گے تو بہت سے فتنے دب جائیں گے ورنہ نقصان ہوگا، تو یہ تو حق ہے ہر ایک کا، یہ اللہ کی حد ہے۔ تو اس طرف مطالبہ یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ پہلے ان قاتلوں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں، یا ان کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ان کا بدلہ دیں، اور معاملات کو اس طرح سنبھالنے کی کوشش کریں۔ کیا معاملہ ہو گیا؟ بیعت اس کے بعد کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل موقف یہ تھا کہ پہلے بیعت کرو گے، اسٹیبلش کرو حکومت کو، پھر تم کیس رکھو گے اور ہم اس کو ڈیل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قاضی، کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی مجتہد، کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ اس علم کی بنیاد پر بالکل اپنے سارے فیکلٹی صحیح سے یوز کرتا ہے، سارے سٹیپس صحیح طریقے سے، اور اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ اگر صحیح ہو اللہ کے نزدیک بھی، تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلط ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، یعنی غلطی کر کے بھی اس کو اجر ہی ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہی از کوالیفائڈ۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ میں اور آپ ڈاکٹر ہیں، ہم نے اپنی اپنی فیلڈ میں محنت کر لینے کے بعد اپنے مریضوں کا معائنہ کر کے علاج کرنے کی کوشش کی، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جو سٹیپس تھے، جو گائیڈ لائن تھی، سارے صحیح فالو کیے اخلاص کے ساتھ، علاج کیا، لیکن تشخیص غلط نکلی، وہ بیماری نہیں نکلی جو ہم سمجھ رہے تھے، بندہ مر گیا، نہیں بچ سکا۔ باہر ایک اور صاحب اسی طرح کے ایک مریض کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ بندہ ابھی ریسنٹلی اس بیماری سے مرا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں وہ ہے، اور وہ پرسکرائب کرتے ہیں دوا، حالانکہ نہ وہ ڈاکٹر ہے بلکہ کچھ بھی نہیں، اور دوا شروع کرا دی اور بندے کو بچا لیا۔ تو قانونی طور پر یہ جو پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم آپ جتنے بھی ہیں، ہمیں گورنمنٹ یا قانون یہ کہے گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، سارے اسٹیپ صحیح فالو کیے، نو پرابلم، جزاک اللہ خیر، ویل ڈن، جائیے، آپ کی تنخواہ اسی طرح برقرار ہے، آپ کی نوکری اسی طرح برقرار ہے، آپ کا لائسنس بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرے بندے کو کہیں گے آپ ذرا جیل آ جائیے، بعد میں جاتے ہوئے آپ کو مبارکباد دے دیں گے، آپ ان کے گھر والے مٹھائی پہنچا دیں گے شکریہ کی، لیکن آپ نے ہمت کیسے کی وہ کوئی چیز پرسکرائب کرنے کی جس کے آپ کوالیفائڈ نہیں تھے؟ تو جو شخص کوالیفائڈ نہ ہو، اس کا پرسکرپشن، اس کا ڈیسیجن میکنگ فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو، ہر حالت میں کرائم ہے، جرم ہے، اس پہ اس کی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی اور دنیا کے قانون میں بھی۔ اور جو شخص کوالیفائڈ ہے، وہ غلط نتیجہ نکلے یا صحیح نتیجہ نکلے، ہر صورت میں مصیب ہے، یعنی ثواب اس کو ملے گا، وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ مصیب ہو تو دوسرا، یعنی دوہرا، ڈبل، اور اگر مختی ہو تو 1۔ تو اس معاملے میں بھی ہمارے جتنے بھی لوگ آپس میں اس طرح لڑ پڑتے ہیں، اب دونوں طرف اگر علماء ہے، امید یہی ہے کہ ایک طرف پاکستانی فوج کے لوگ اگر جیسے آپ نے سوال کیا، اور دوسری طرف کچھ اور اسلامی تحریکوں کے جو بھی لوگ ہیں غلط کر رہے ہوں، صحیح کر رہے ہوں، اگر تو وہ بغاوت کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ کسی کانٹریکٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایسی ان کی حرکت ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے غلط بھی ہے اور گناہ بھی ہے، وہ اس پہ ان سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے کام کیوں کیا، ان کی پکڑ ہوگی، پٹائی ہوگی۔
اور حق پر وہ ہوں گے جنہوں نے اس کو صحیح سے کیا، اور اس کے وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلمن یہ کام کر رہے ہیں، ایٹراسٹیز ہو سکتی ہے۔ اب پورا وہ سیناریو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب جو آپ نے کیس پریزنٹ کیا جس کے بارے میں سارا بیک گراؤنڈ تھا، اس کی بیس پر ہم دنیا کے حساب سے یہ کلیریفیکیشن سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ دونوں طرف نوجوان ایک ایک گروہ کا حصہ ہے اور بہت خلوص سے آ کے لڑے۔ اچھا، ان کے اوپر والوں کی غلطی اگر ہے، نیچے والے ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوالیفائڈ ہے، اگر ان کے راستے پر چل کے عمل کریں گے بالکل خلوص سے، اخلاص کے ساتھ، کوئی پرسنل گرج نہیں تھا، کوئی ذاتی چپقلش نہیں تھی، تو ان دونوں کے ساتھ بھی معاملہ آسانی کا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ تو سب آرڈینیٹ ہے، ذمہ داری میں ہے کسی کے ماتحت ہے، ان کو کام دے دیا گیا، وہ کام کر رہے ہیں اور دیانتداری سے کر رہے ہیں، تو دونوں کے دونوں شہید ہوں گے، دونوں اللہ کے نزدیک اجر پائیں گے، ایمان کے ساتھ جانے والے، اچھی نیت کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بہت معروف ہے، جس میں وہ ایک شخص کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور لڑائی کرتے کرتے بالآخر اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کو قتل کرنے لگتے ہیں، اور اس دوران میں وہ ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ تو آپ ابھی اس پر خنجر مارنے والے ہیں، اپنا نیزہ مارنے والے ہیں کہ وہ تھوک دیتا ہے، تو آپ ایک لمحے رک کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ غصہ دلاؤں، بجائے اس کے کہ تو مجھے سلو ڈیتھ کی پنشمنٹ میں ڈالے، اس پریشانی میں ڈالے، جلدی سے فارغ کرے، میں کب تک۔ تو آپ نے کیسے کیا، اتنا غصہ؟ تو فرمایا مجھے بھی غصہ آیا، لیکن اسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ اب تک میں تجھ سے اللہ کی وجہ سے لڑ رہا تھا، اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، مجھے تجھ سے پرسنل کیا گرج تھی؟ تو میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، جنگ ہو رہی ہے، اس میں مجھے تم سے پرسنل کیا پرخاش ہے؟ تم بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی، لیکن تم مجھے دین پہ چلنے نہیں دیتے، مجھے روکتے ہو، تو ہماری ایک جنگ جو بھی وجہ سے بنی، اب یہ بنی، تم نے وہاں سے آ کے حملہ کیا اور ہماری یہ پورا محاصرہ کر لیا مدینے کا، تو اب ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس دوران میں جو بھی صورت ہے، یعنی یہ تفصیل میں سمجھا رہا ہوں، اس پر میں تم سے لڑ رہا تھا، اس طرح ہم لڑتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاملات ہوتے ہیں، دنیا میں یہ ترتیب چلتی ہے، لیکن اب تم نے تھوک کر مجھ سے پرسنل گرج بنا دیا، ایک میرا ذاتی غصہ۔ اب میں اگر مار رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے تمہیں میں اپنا یہ ذاتی غصہ نکالنے کے لیے پرسنل اٹیک پر تمہیں جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہوں، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے بڑے لوگ، چھوڑ دیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ کن کو فالو کر رہا ہے۔ اگر اس کی خود اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو چونکہ پاکستانی آرمی میں ہونا یا کسی اور اسلامی جماعت میں، کسی دینی گروہ میں رہ کے کام کرنا، بشرطے کہ وہ علماء اہل علم ان کے بڑے دین کو سمجھتے ہوں، تقوی کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ کام کرتے ہوں، جو اکثر انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہی ہوں گے، اب ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو وہ دونوں کے دونوں مصیب ہیں، ان کی ججمنٹ ٹھیک ہے، ایک کی صحیح ہے اور ایک کی جو ججمنٹ کرنا ٹھیک ہے، ایک کی ججمنٹ لیکن ایکچولی بھی ٹھیک ہے اور دوسرے کی غلط ہے، تو جس کی ٹھیک ہے اس کا ڈبل اجر، جس کا غلط ہے اس کا گہرا اجر، لیکن کام کرنے والے نیچے جو ہیں ان کے لیے اس میں ایشو نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ask the people of knowledge if you do not know yourselves۔ تو انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھ کر اپنے بڑوں کی بات مان کے کام کیا ہے، وہ اپنے ٹریک پر ہے، تو ان دونوں کے لیے تو جنت ہے، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ان کو سمجھایا گیا، جو ان کو سمجھ میں آیا، کوالیفائڈ پیپل نے جو بھی بتایا۔ اگر انہوں نے اس کے اندر اپنی الٹیریئر کوئی موٹیو رکھا تھا، کوئی اس میں نیت میں کھوٹ تھا، تو انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر اللہ سوال کر کے وضاحت فرما دیں گے، وہاں پہ پتہ چل جائے گا۔ امید اس سے کچھ بات واضح ہو گئی ہو۔